الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پڑھ کے سناؤ قرآن تو ذرا جی بہلے، پڑھ کے سناؤ قرآن تو ذرا جی بہلے، جام وحدت کا پلاؤ تو ذرا جی بہلے، پیارے آقا کی طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کی راہ پہ لاؤ تو ذرا جی بہلے، رحمت دو عالم کے محاسن پڑھ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو ذرا جی بہلے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑانے والے کی اطاعت پہ جو آؤ تو ذرا جی بہلے، شرک و بدعت کے اندھیروں کو مٹا کر دل سے، شرک و بدعت کے اندھیروں کو مٹا کر دل سے شمع وحدت کو جلاؤ تو ذرا جی بہلے. اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اس کی بندگی میں اور عبادت میں، اس کے خالق اور راضی ہونے میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے لیے پارٹنرشپ ماننا. جتنا مجمع یہاں موجود ہے اور شادی شدہ ہے، ان سے ایک سوال ہے: کیا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے اندر پارٹنرشپ پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. وہ یہ چاہے گا کہ بیوی میری ہے تو میری رہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو، کوئی بھاگیدار نہ ہو. تو پھر کیا خیال ہے اس خالق کائنات کے بارے میں جس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہو اور قرآن کریم اعلان کر رہا ہو: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے. جس خدا نے انسان کو جوانی عطا فرمائی، آنکھوں میں قوت بصارت عطا فرمائی، کانوں میں قوت سماعت عطا فرمائی، زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، جس اللہ نے پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہو، اندازہ لگاؤ اگر یہی انسان اس خدا کے در
کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکے گا تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف تو کر سکتا ہے، لیکن جس انسان نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ بنایا، اس کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے لیے ساجی مت ٹھہراؤ، اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ۔ لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحت قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بیت اللہ کے معمار، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری ذات کو بھی، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچانا، کہ کہیں ہم بتوں کی پرستش شروع نہ کر دے، ہم کوئی پوجا پاٹ نہ شروع کر دے، اس لیے ہمیں بچانا۔ انہی کی نسل میں آنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ انتقال کا وقت ہے، جہاں باپ بیٹوں کو بلاتا ہے، اپنی زمین جائیداد تقسیم کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ لوگ کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، اس کو پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی فکر دیکھو، ساری اولاد سامنے موجود ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم تو اس رب کی عبادت کریں گے جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو اسحاق علیہ السلام کا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام بے فکر ہو گئے۔ کیوں؟ آج یہ نبی کی اولاد ہے، آج یہ حاجی صاحب کی اولاد ہے، آج یہ عالم صاحب کی اولاد ہے، لیکن اولاد غلط راستے پر چلے گئی، شرک والے راستے پر چلے گئی، تو مرنے کے بعد ٹھکانے صرف دو ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا تو اللہ کا مہمان خانہ ہے یا اللہ کا جیل خانہ ہے۔ اگر دونوں صحیح راستے پر چلے تو جنت میں ملاقات ہوگی، ورنہ وہاں بھی آمنا سامنا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ بیان کر کے اس امت کو متنبہ کیا۔ وہ بنی اسرائیل جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ اللہ نے نازل کیا، وہ بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، لیکن وہی بنو اسرائیل نے جب اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پرستی شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو اپنا خدا تصور کر لیا، تو اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمان جاری کروایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ لوگوں تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، اگر دنیا میں پاک ہونا چاہتے ہو، اللہ کو اپنے اوپر مہربان کروانا چاہتے ہو، تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کی گردن خود اڑا دو۔ چنانچہ 70,000 لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، دو صفیں بنا دی گئی، ایک صف وہ تھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو رب بنایا تھا، اور ایک صف وہ تھی جنہوں نے بچڑے کو رب تصور نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئی، اور رشتہ داروں نے ہی اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا کر رکھ دی۔ ایک ہی وقت میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ
اللہ کی دھرتی پر اللہ کو رب چھوڑ کر انہوں نے بچڑے کو رب مانا تھا۔ اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم بار بار امت مسلمہ کو متنبہ کر رہا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تیری گردن اڑا دی جائے یا تجھے آگ میں جھونک دیا جائے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، میرے محبوب نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تشرکوا باللہ وَإِن قُتِلْتُمْ وَإِن قُتِلْتُمْ أَوْ سُلِّبْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا کر رکھ دیا جائے، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اندازہ لگاؤ قرآن کریم نے کتنی جگہ شرک نہ کرنے کے نقشے کھینچے ہیں۔ اور جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جتنے چور دروازے تھے جہاں سے شرک داخل ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول نے ان سارے چور دروازوں کو بند کر دیا۔ اپنی آخری وفات کے آخری ٹائم پر جب اللہ کے رسول کو محسوس ہوا جیسے یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو میلے کی جگہ مت بنانا، جیسے جو ہے میلوں میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ایسے میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میلے کی جگہ مت بنانا۔ امی جان عائشہ آگے فرماتی ہے، اگر نبی کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میری قبر پر آ کر سجدہ کرتے تو آج نبی کی قبر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، لیکن ڈر تھا اس لیے آج حجرے میں محفوظ ہے۔ مجال ہے کسی کی کہ نبی کی حجرے کی جالی کو ہاتھ جو ہے لگا کر دکھائے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ میری قبر کو بت پرستی کی جگہ مت بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری محبت میں آ کر میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، اس نے آ کر سجدہ کیا، صحابہ نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا تو ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسلام نے یہاں تک حکم دیا کہ جب کسی کو سلام کرو تو بالکل سینہ تان کر کرو، جھک کر سلام کرنے کی اجازت نہیں دی کہ جھک کر سلام کرو گے دیکھنے والا یوں سمجھے گا کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے وہ کوئی بڑا ہے، کوئی خدا ہے۔ فرمایا سلام کے وقت بھی گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ علماء نے یہاں تک لکھا، قرآن کریم بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، قرآن کو بوسہ دینا جائز ہے، لیکن بوسہ دینا ہے تو رحل سے قرآن اٹھاؤ، اپنے ماتھے اپنے چہرے کے سامنے لاؤ، پھر بوسہ دو، لیکن قرآن رحل پر رکھا ہوا ہے، پاٹلے پر رکھا ہوا ہے اور تم جھک کر بوسہ دے رہے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی جو ہے موڑ کے اوپر اسلام نے امت کو جو ہے پاکیزہ بنایا ہے، اور آج ہم جو ہے امت سوشل میڈیا پر امت کا حال دیکھیں کہ اللہ ہی معاف کرے
کہ آج امت مسلمہ جس سے قرآن نے روکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، آج امت اسی طرف جا رہی ہے جس امت کو سبق دیا تھا کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے تو پہلا اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لے، تاکہ دیکھنے والا یہ محسوس نہ کر سکے کہ تو قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے چہرہ قبلے کی طرف کروایا گیا تاکہ رخ اللہ کی طرف ہوگا تو وہ شبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر جاؤ، فیس بک پر جاؤ، یوٹیوب پر جاؤ، ٹویٹر پر جاؤ، انسٹاگرام پر جاؤ، ٹیلی گرام پر جاؤ، واٹس ایپ پر جاؤ، ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ دنیا کے کونے کونے کے مسلمان بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کو بڑا مان کر اس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی جو ہے نیتا ہے اس کے سامنے اس کی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی مرید ہے تو اپنے پیر کے پاؤں چوم رہا ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم جس میدان کے اندر ہو ہمیں اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ جب جھک کر سلام کرنے کی اجازت نہیں تو کسی مسلمان کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ کسی پارٹی کے ورکر کے سامنے جھک کر اس کی قدم بوسی کرتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ اپنے پیر کے سامنے جھک کر اس کے قدموں کو چومے یا اس کی قبر کو سجدہ کرے؟ یاد رکھے، علماء یہ فرماتے ہیں اگر تعظیم کی خاطر ہے تو یہ حرام اور حرام ہے، اور اگر بھگوان مان کر اس کے سامنے جو ہے گرا ہے اور قدم بوسی کی ہے تو کلمہ پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ کتنے ویڈیو ایسے علماء مولوی نما لوگ جو ہے مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھجن گا رہے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی آپ کو ملے گی۔ کتنے سماج کے نوجوان جو ہے بازاروں میں ناچ رہے ہیں، جو ہے گیروں کے تہوار کے موقع پر۔ یاد رکھیں آپ کی ویڈیو جب شیئر ہوتی ہے اور پوسٹ ہوتی ہے اور جب تک یہ آگے پوسٹ ہوتی رہے گی تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اور بڑا دردناک واقعہ سعودیہ میں پیش آیا کہ دو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے آپس کے اندر جا رہے تھے اور بڑا ناچ گانا ان کا ہوتا رہتا تھا، ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، لاکھوں لوگ اس کے فالوورز تھے، وہ فحش ویڈیو شیئر کیا کرتے تھے۔ جب گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں حادثہ پیش آ گیا اور کار کے اندر ہی وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ جب دونوں چلے گئے، ماں باپ بیچارے اسلام کو ماننے والے تھے، دیندار گھرانہ تھا، انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی غلط ویڈیو دنیا کے اندر جا رہی ان کے اکاؤنٹ سے اور لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب کوئی اس اکاؤنٹ کو کھولے گا، اس ویڈیو کو دیکھے گا تو گناہ کس کو ملے گا؟ مرنے والے کو۔ تو ماں باپ نے ریکویسٹ بھیجی فیس بک کے اوپر کہ ہمارے بیٹے کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ وہاں سے جواب آیا کہ جب اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کمائی ہو رہی ہے تو ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ اندازہ لگاؤ کتنا اس کا جو ہے برا انجام ہوا کہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے اگر ہم جو ہے اسٹیٹس رکھتے ہیں غلط ویڈیوز کے، ہم جو ہے انسٹاگرام پر غلط ویڈیوز ڈالتے ہیں تو ہم نے ایک گناہ نہیں کیا، جہاں یہ غلط ویڈیو پہنچے گا اور جو لوگ اسے دیکھیں گے، یاد رکھیں ان تمام کے دیکھنے کا گناہ پوسٹ کرنے والے کے کھاتے میں ضرور آئے گا۔ اس سے بھی ہمارے بھائیوں کا تہوار آ رہا ہے تو اس تہوار پر بھی اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ ان کے کسی تہوار پر ان کو شبھ-کامنائیں نہ دیں، ان کو ہیپی آگے جو بھی تہوار ہے وہ نہ کہیں، ان کو مبارکباد نہ دیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں غیروں کے تہوار پر مبارکباد دینا ناجائز ہے، اور اگر ان کے تہوار کو اچھا سمجھ کر مبارکباد دے رہا ہے تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے اگر اچھا سمجھ کر دے رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا ہر تہوار اپنے غلط عقائد پر مبنی ہوتا ہے۔ آج دھڑلے سے جو ہے نیتا لوگ اور پارٹیوں میں شامل لوگ اپنے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک پر جو ہے پوسٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسے موقع پر اپنے ایمانی شعار کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے، اسلامی تشخص کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ جاؤ کسی پارٹی میں جاؤ،
علماء نے گنجائش رکھی آداب کہہ کر ان کو پکارو، سلام اتنا کہہ کر پکارو، لیکن ہاتھ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، پاؤں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اللہ تمہارے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، چاہے پیر استاد کا ہے، اللہ نے فرمایا ثنا پڑھ کے نماز ختم کر، جو ہے الحمد شریف پڑھ لے، اور جو ہے دعا پڑھ کر 4 تکبیر کے کر کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، اور جو ہے خبردار اگر رکوع اور سجدہ کیا تو یاد رکھ تیرا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ جنازے کے سامنے جنازے کی نماز سے رکوع ختم کر ڈالا، جنازے کی نماز سے سجدہ ختم کر دیا۔ اور کیا دور تھا، بچپن کا دور، سبحان اللہ، جب اسکول جاتے تھے اور راستے میں غیر کی عبادت گاہ آتی تھی اور وہاں سے گزر گئے تو ایمان یوں کہتا تھا کہ تیرا ایمان باقی نہیں رہا۔ یہ بچپن کا ہمارا ایمان تھا، اور آج تو وہ ساری بات گائے ہمارے موبائل پہ۔ اور ایک عجیب واقعہ سناؤ، یوٹیوب پر جا کر آپ سرچ کرنا ملے گا، جو ہے 4 دسمبر 1955 کے اندر سعودی کا فرما روا شاہ سعود ہندوستان آیا تھا 17 دنوں کے لیے، اور سب سے پہلے دہلی آیا، اور دہلی کے بعد اسے بنارس کا بھی دورہ کرنا تھا، اور اس وقت کا پی ایم جواہر لال نہرو تھا۔ انداز لگاؤ اس نبی کے ادنا غلام کا کتنا روب ہوگا۔ نیوز والا بیان کرتا ہے کہ بنارس کے راستے میں جتنے مندر آ رہے تھے، جواہر لال نہرو نے ان سب پر پردے لگوا دیے کہ آنے والے مہمان کو برا نہ لگے، اور جتنے راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں جھنڈوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا کر اس نے لگا دیے تاکہ اس آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا تشخص باقی تھا۔ تو بنارس کا ایک شاعر تھا نذیر بنارسی، اس نے ایک شعر کہا کہ ادنا سا غلام ان کا گزرا جو بنارس سے، ادنا سا غلام ان کا یعنی نبی کا، ادنا سا غلام ان کا جو گزرا بنارس سے، منہ چھپاتے تھے اپنا کاشی کے صنم خانے۔ جب نبی کا ادنا غلام وہاں سے گزرا تو جو ہے کاشی کے صنم خانوں کو اپنا منہ چھپانا پڑا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آج کا فرمان جب آتا ہے تو پہلے یہیں پر جاتا ہے۔ یہ ایمان کا فرق ہو گیا، اور اس کے بارے میں احمد فراز نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، ایک بندہ تھا جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اور آج ان کا روب اللہ نے نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ اس لیے یاد رکھے کہ اس موقع پر جو 2 دن بعد آنے والا ہے، کوئی بھی پوسٹ نہ کرے، کوئی شبھ کامنائیں نہیں۔ ہاں علماء یہ فرماتے ہیں اس تہوار کی مناسبت سے آپ کو جو مٹھائی ملتی ہے اگر وہ کسی پر چڑھا کر نہیں آئی ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چڑھاوا جو ہے چڑھاوے سے گزر کر آئی ہے تو پھر لینا بھی جائز نہیں۔ اور آج کے ماحول میں جو نفرتیں ہیں مسلمان کے بارے میں ان کے دلوں میں ذہنوں میں، تو پھر جو احتیاط ہی کرنا چاہیے۔ آج کوئی جو ہے پیشاب کر کے ڈال رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، اس لیے یہ زمانہ احتیاط کا زمانہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اپنے اسلام کو بچانا چاہیے، اور کوئی بھی پوسٹ ان کے مبارکباد کی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ایمان کا ثبوت دے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کا گناہ کتنا خطرناک ہے، کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہے ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر جب شریک ہونے کا اتنا بڑا نقصان اور گناہ ہے تو پھر ان کے تہواروں کی چیزیں سرے بازار بیچنا اور مستورات کے ذریعے سے بیچوانا یہ کہاں جائز ہوگا؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنا کچھ یہ بیچیں گے اور جو خریدنے والے خریدیں گے، چاہے کلر خریدا، رنگ خریدا، پچکاری خریدی یا کچھ اور خریدا، اور وہ لوگ اپنے بھگوانوں پر چڑھائیں گے، ان کا گناہ ان بیچنے والوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ اس سے تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک کی آلودگی سے ہمیں پاک فرمائے اور اپنے ایمان پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.